نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فاتحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ تم کو قرآن کی وہ صورت سکھاؤں جس کے مرتبہ کو کوئی صورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن ہی میں ہے؟ حضرت ابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ صورت بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی کہ نماز میں یہ صورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، توریت، انجیل، زبور میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی وہ سب المثانی ہے والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ جامع ترمذی معرف الحدیث سے لیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یکایک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کر فرمایا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ مبارک ہو، لیجئے دو نور آپ کو دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا حفظ حسین۔ سورہ بقرہ و آل عمران۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، خاص کر زہراوین یعنی اس کی دو اہم نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کو اپنے سایہ میں اس طرح لے آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہوں، یا صاحبان ہیں، یا سب باندھے پرندوں کے پرے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی، یعنی جھگڑا کریں گی۔ آپ نے فرمایا، پڑھا کرو سورہ بقرہ، کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، یعنی شرمندگی کی بات ہے۔ اور اہل باطل یعنی اہل بطالت یعنی جھوٹے لوگ، جادوگر، کافر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اخذ ماخوذ صحیح مسلم اور معرف الحدیث سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تو اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اور خاص طور سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ جس گھر میں بآواز بلند ایک مرتبہ آمن رسول سے آخری آیت تک پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں اور اس کے آس پڑوس کے گھر میں 3 دن تک شیطان، جنات، جادوگر، سفلی عمل اور کسی طرح نظر بد
کوئی چیز نہیں لگتی، یہ تریاق کا کام کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ دعوات الکبیر للبیہقی معروف الحدیث۔ حضرت معقل بن جسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہذا یہ مبارک سورت مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہ آئے گی، نہیں کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے صاحبزادیوں کی اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت جس نے صرف 30 آیتوں کی ہے، میری خواہش ہے کہ ہر مومن بندے کے سینے میں ہو، اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔